صاحب ممبر کا کام جمعے کے دن وقت گزاری ہو کہ وہ ممبر پہ بیٹھے قصے کہانی سنائے دو چار چٹکلے بتائے، بلکہ اب تو الحمان والحفیظ وہ روایتیں ہم نے کہیں پڑھی تھی سنی تھی، لیکن آج آنکھوں سے ان روایتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا جب ممبروں پہ بندر ناچیں گے۔ آج ممبر پہ بیٹھ کے گندے اور فحش لطیفے سنائے جاتے ہیں جن کو لوگ عالم صاحب علم بلکہ مفتی تک کہتے ہیں، میں نام لوں تو ان کے جو فالوورز ہیں انہیں برا لگ جائے، لیکن یہ ممبر پر ہی ہے، قرآن حدیث سامنے رکھ کر کے گندے اور بےہودہ یعنی ایسی باتیں کہ جو سلیم الطبع انسان اپنی عام گیدرنگ میں بھی نہ کرے، دوستوں کی گیدرنگ میں بھی نہ کرے، وہ باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کی جا رہی، لوگ ٹھٹھا مار رہے ہیں لڑکیوں کو لے کے، عورتوں کو لے کر کے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ تو یہ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دیں گے۔ صاحبان اقتدار کو جہاں حدیثوں میں متنبع کیا گیا، وہاں پر یہ صاحبان منصب، صاحبان ممبر، صاحبان مصلی، ان سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم ممبر پر موجود تھے، تمہاری ذمہ داری، تمہارے سامنے 100 200 500 1000 2000 10,000 لوگ تمہارے فالوورز تھے، تم نے ان کی اصلاح کے لیے کیا کیا؟ تو جہاں ہم کمیٹیوں کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، کمیٹیاں صحیح نہیں ہیں، کمیٹیاں کام نہیں کر رہی، اماموں کی سیلریز نہیں بڑھائی جاتی ہیں اور یہ منمانی کرتی، یہ اپنی جگہ پر ہے، ہم ادھر بھی گفتگو کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ صاحبان ممبر و محراب نے اپنی ذمہ داریوں کو یکسر نظر انداز کر دیا، سارے نہیں لیکن ایک تعداد ایسی جنہوں نے یہ کر دیا ہے، جس کی وجہ کر آج مسجد میں آنے والے کے اندر کوئی اویئرنس پیدا نہیں ہو رہی، کوئی دینی شعور، کوئی مذہبی ہم آہنگی، کوئی عشق رسول کی شمع، کوئی اللہ رسول کا خوف اور کوئی دین سے محبت پیدا نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ کر ہمارے ہاں جو سننے والا طبقہ یا جو واقعتاً دین سیکھنے والا طبقہ ہے، اب وہ بھی موبائل سے دین سیکھ رہا ہے، اور پھر جب 4 دن کے لیے کراچی میں پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہوا تو سارے مفتی پریشان ہو گئے جو گوگل میں سرچ کر کے مسئلہ نکال لیا کرتے تھے کہ ہم یہ مسئلے کا وجہ یہ اس کا مسئلہ، تو ہمارے لوگوں نے جب دیا نہیں تو قوم ادھر چلی گئی۔ اس لیے میں اپنے ان تمام تر احباب کو، وہ میرے بیٹی بھائی ہوں گے، ظاہر ہے میں بھی صاحب ممبر ہوں، وہ بھی صاحب ممبر ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہانیاں سناتے ہیں، لوگ ان کی تقریروں میں آ کے جمائیاں لیتے ہیں کہ یہ واقعہ پچھلے جمعے تو سنا، ارے یہ بات تو اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں، یار یہ سارا بیان تو میں سن چکا ہوں، یار یہ تو فلاں بندے کو کاپی کر کے اس کا بیان آ کے کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں اگر لوگوں میں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ قوم کی بہتری کے لیے کچھ اسٹڈی کریں، کچھ پڑھیں، کچھ آگے بڑھیں، اور مزید نئے سے نئے خوب سے خوب تر کی جستجو، جہاں ہم ہر سال سیلری بڑھانے کی، انکریمنٹ کی بات کرتے ہیں، بونس کی بات کرتے ہیں، وہیں پر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگوں میں کیا ہم نے اویئرنیس پیدا کی ہے، یعنی میرا وہ مقتدی جو 1 سال سے میری تقریر میں آ رہا ہے اس کے اندر کیا چینج آیا ہے۔ اگر تو کچھ نہیں آیا تو میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کے بولوں میں نے زیادتی کی اس ممبر کے ساتھ۔ اگر میرے مقتدی، میرے سامعین اور میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں کے اندر کوئی مذہبی شعور پیدا نہیں ہوا، کوئی اللہ رسول سے لگاؤ پیدا نہیں ہو، تو میں اس ممبر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، اور پھر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور وہ جو حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس صاحب منصب اور صاحب ممبر کو قیامت، صاحبان منصب اور صاحبان اقتدار کے متعلق، کہ قیامت کے دن انہیں شرمندگی ہوگی، انہیں ندامت ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں ان پر سخت ترین ان کی اللہ کی بارگاہ سے گرفت ہوگی۔ یہ ہمارا طبقہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی صاحبان ممبر و محراب۔